مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حجت عندنا على اہل هذه المقالہ فی حدیث ابن عباس الذی ذکرناہ۔ یہاں سے مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث کہ جس سے پہلے فریق نے دلیل پکڑی اپنے مذہب میں، تو وہ دلیل اس قبیل سے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے فریق ثانی پر الزام دیا جائے اور اس پر لازم قرار دیا جائے، اور اس کو اپنے اس ارشاد فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ إِلَى آخِرِ العبارت سے ذکر فرمایا۔ اور اس کلام کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے، مخطی بھی ہوتا ہے۔ معتزلیوں کا اس میں اختلاف ہے، ان کے یہاں ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہمارے یہاں مجتہد مخطی بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی رائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور مشورے میں آپ کے کئی مرتبہ مخالفت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس سلسلے میں درست قرار دیا۔ انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن، جنگ بدر کے دن، جب ایسے مقام پر نزول کا ارادہ فرمایا کہ جہاں پانی نہیں تھا کہ ہم ایسے مقام پر اپنا نزول کریں گے جو پانی والی زمین نہیں ہوگی، تو حباب بن منذر نے کہا تھا اگر یہ وحی کے طور پر آپ کا حکم ہے تو اطاعت ہم الحمدللہ مان رہے ہیں اور مانتے ہیں، اور اگر آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے ہے تو درست یہ ہے کہ ہم پانی پر اتریں اور حوض بنا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر کی رائے کو سراہا اور پانی والی جگہ پر نزول فرمایا۔ تو یہ رائے کے طور پر اس میں مخالفت کی تھی حباب بن منذر نے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب جنگ احزاب کے دن یہ ارادہ کیا کہ مشرکین کو مدینے کے آدھے پھل دے دیے جائیں تاکہ وہ چلے جائیں، تو حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ دونوں کھڑے ہوئے اور کہا اگر یہ وحی کے طور پر ہے فَسَمْعًا وَطَاعَةً کا لفظ آیا تو قبول، الحمدللہ اطاعت قبول کرتے ہیں اور کریں گے، اور اگر یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی رائے ہے کہ مشرکین کو مدینے کے آدھے پھل دے دیے جائیں تو ہم ان کو صرف تلوار دیں گے، اگر یہ رائے ہے آپ کی تو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مطلب لا نعطیہم الا السیف، تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی رائے کو سراہا۔ اور بہت ساری اس چیز کی نظیریں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوامل
کی وطی سے ممانعت فرمائی، یعنی حاملہ سے وطی کرنے سے منع فرمایا، اس اندیشے سے کہیں حاملہ سے وطی یہ ان کی اولاد کو ضرر نہ پہنچا دے۔ لیکن جناب پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس و روم ایسا کرتے ہیں تو ان کی اولاد کو ضرر نہیں پہنچتا ہے، تو آپ نے اس سے منع کیا اور کہا کہ اب حوامل سے وطی کر سکتے ہو، اس کو چھوڑ دیا آپ نے۔ جو اس سے ممانعت کا قول کیا تھا آپ نے تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ نے حوامل سے وطی کو منع کیا، لیکن جب اہل فارس و روم کی خبر پہنچی کہ وہ حاملاؤں سے وطی کرتے ہیں تو آپ نے جو منع کیا تھا اس کو مطلق کر دیا۔ اسی کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا تشریف لائے تو لوگ تلقیح نخل کر رہے تھے۔ تلقیح نخل کا مطلب میں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت طلحہ سے وہ روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل فرآ قوما یلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قال يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطي ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھجور کے باغ میں تھا تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تلقیح نخل کر رہے ہیں۔ تلقیح نخل کا مطلب سرکار نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں تو بیان کیا کہ یہ یعنی نر پیڑ سے اس کا مادہ لے رہے ہیں اور مادہ پیڑ میں ڈال رہے ہیں۔ کھجور کے پیڑوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ گابھا کھجوروں کو دیا جاتا ہے کہ نر کھجور کے پیڑ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ مادہ کھجور کے پیڑ میں ڈالا جاتا ہے، اس کو تلقیح نخل کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ جو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب لوگوں کو پہنچی تو لوگوں نے تلقیح نخل کرنا چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس چیز کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ لوگوں نے تلقیح نخل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو ایک خیال تھا، اگر اس کے کرنے سے تم کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو فصنعوہ کر لو، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں ظاہری شکل و صورت میں، اور زن کبھی خطا بھی کرتا ہے کبھی مصیب بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اب ان تمام باتوں سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دوسرے کی رائے کی مانند ہے، آپ کے علاوہ دوسرے کی رائے کی طرح ہے غلط کے احتمال میں، یعنی جیسے دوسرے کی رائے میں اس کا احتمال ہے ویسے ہی آپ کی رائے میں بھی فی نفسی ہی احتمال ہے، لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی نے اس کو یہ کہہ کے ذکر کیا ہے قالوا فتبین من ذالک، امام بدر الدین العینی نے بھی یہ عبارت ذکر کی ہے ان رأی منہ کالرأی من غیرہ فی احتمال الغلط، کہ آپ کی رائے غلط کے احتمال میں آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی رائے کی طرح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یقر الا علی الصواب، یعنی وہ آپ ہمیشہ درستگی پر ہی جمے رہتے ہیں، سمجھے؟ تو جب اس درستگی پر آپ جمے رہتے ہیں تو وہ معنی میں وحی ہو جاتا ہے اور مشابہ وحی ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس طریقے سے تو اس بنیاد پر
حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث فریق ثانی کے خلاف حجت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہو جو میں نے تشریح آپ کے سامنے کی. وہی کہا ولا حجت عندنا علی اہل هذه المقالہ، اور فریق ثانی کے خلاف ہمارے نزدیک حدیث ابن عباس میں کوئی حجت نہیں ہے جس کو ہم نے ذکر کیا. فإنه يجوز أن يكون الذي كره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی القسم لأبی بکر من اجلہ، کیونکہ احتمال ہے کہ جس حضرت ابو بکر کے لیے قسم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگوار جس کو قرار دیا وہ اس کی وجہ سے ہو، ہے نا، کہ ان التعبیر الذی، وہ تعبیر جس کو بعض میں درست قرار دیا اور بعض میں ان کو خطا وار قرار دیا، تو ہو سکتا ہے وہ بطور وحی نہ ہو. لم یکن ذالک منہ، یا آپ کی طرف سے وحی کے طریقے پر نہ ہو. ولیکن من جہت ما یعبر له الرؤیا، لیکن اس کے طریقے سے ہو کہ جو ان کے لیے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے. کما نہا ان تؤتی الحوامل علی الاشفاق منہ، جیسے کہ حاملاؤں سے وطی کرنے سے منع فرمایا اس اندیشے سے کہ کہیں اولاد کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو مطلب فقالا، تو ارشاد فرمایا، یہ تو مطلب جب یہ خبر پہنچی کہ فارس و روم ایسا کرتے ہیں تو ان کی اولاد کو کچھ نہیں ہوتا، اطلق ما کان حذر من ذلک، تو جو آپ نے منع کیا اس کو چھوڑ دیا. وکما فی تلقیح النخل، اور جس طریقے سے تلقیح نخل میں ما اظن ان ذلک یغنی شیئا، آپ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ کارگر ہو، تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. ونزعوا عنہ، اور اس کو کرنا مطلب یہ ہے کہ بند کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب بند کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ایک خیال تھا جو میں نے بیان کیا، اگر تم کو اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو چاہیے کہ وہ ایسا کریں. میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں ظاہری شکل و صورت میں، اور یہ ایسا خیال تھا جس کو میں نے کیا. اور زن کبھی خطا بھی کرتا ہے اور کبھی مصیب درستگی تک پہنچتا ہے، لیکن کہ میں یہ نہیں کہتا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا فلن اکذب علی اللہ. دیکھیے حدثنا بذالک یزید بن سنان حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائیل عن سماک عن موسى بن طلحہ عن ابیہ. اچھا یہ دوسری سند. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ نے جو کہا وہ بطور ظن تھا. انما قالہ من جہت الظن، یعنی آپ نے جو بطور ظن کہا تو آپ اس یعنی مظنونی بات میں دوسرے تمام انسانوں کی طرح ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جو جیسے کہ دوسرے تمام انسانوں کے مظنونات ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کے، لیکن مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب پر ہی مقر یعنی جمے رہتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ کہ جس کو سرکار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یعنی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام جو آپ پہنچاتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے کہ اس کا خلاف جائز نہیں ہوگا. اور خواب کی تعبیر ظن اور تحری سے کی جاتی ہے، اور اس کی روایت محمد بن سیرین سے بھی کی گئی ہے. انہوں نے اللہ عز و جل کے ارشاد وقال للذی ظن انہ ناج منہما سے استدلال کیا. فکما کانت تعبیر من هذه الجہت التي لا حقیقت فیہا، تو جس طریقے سے تعبیر اس جہت سے کہ جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس تعبیر کی اس جہت سے کہ جس جہت کی کوئی حقیقت نہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے یہ ناگوار کیا ہو کہ آپ
کہ وہ ان کو قسم دیں، تاکہ یہ بتائیں کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں درست، جو اپنے اعتبار سے جس کو وہ درست سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ وہ ان کی اپنی طرف سے ایسا ہی ہے، وقد یکون فی الحقیقت بخلافہ، اور حقیقت میں اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ پیش کر رہے ہیں تائید میں، الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان رجلا لو نظر فی مسئلۃ من الفقہ، اگر کسی شخص نے کسی فقہ کے مسئلے میں غور کیا اور کوشش کی، اور اس کے اجتہاد نے کسی شے کی طرف پہنچایا، تو اب اس کو اس کا قول کرنے کی وسعت ہوگی، اور اس کے مخالف قول کے رد کرنے کو کہنے کی گنجائش ہوگی، اور اس کے قائل کو خطاوار کہنے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ اس کے پاس وہ دلائل ہیں کہ جو دلائل، جن دلائل سے جواب وہ نکال رہا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس نے یہ قسم کھا لی کہ وہ جواب درست، وہ ان ذالک الجواب صواب، اور اگر اس بات پر قسم کھا لی کہ وہ جواب صحیح ہے تو وہ مخطی ہوگا، لأنہ لم یکلف اصابۃ الصواب، کیونکہ وہ ثواب تک پہنچنے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ جو وہ کہے وہ درست ہی ہو، لیکن اجتہاد کا مکلف بنایا گیا ہے، تو وہ کبھی اجتہاد ثواب تک لے جاتا ہے اور کبھی غیر ثواب تک لے جاتا ہے۔ تو اس جہت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے لیے قسم کو ناگوار قرار دیا، تاکہ یہ بتا دیں، تاکہ ان کی درستگی کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہے وہ درست، نہ کہ یہ مقصد تھا کہ قسم کھانا مکروہ ہے، تو کراہت کی جہت سے اس کو مطلب یہ ہے کہ نہیں کہا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وقد روی فی ذلک ما یدل علی ما ذکرناہ، اور جو ہم نے ذکر کیا اس پر، اس سلسلے میں جو روایت کیا گیا ہے وہ یہ ہے، حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس مثل حدیث اسحاق بن الحسن الطحان، اس کی طرح حدیث ہے، مگر انہوں نے یہ کہا بخدا آپ مجھ کو اس پر ضرور اس سے باخبر کریں جو جہاں تک میں درستگی تک پہنچا اور جو میں نے خطا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقسم، قسم نہ دلاؤ۔ فدل ذلك على ان ما كره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو الحلف فيه على اخباره اياه بصوابه او خطئه في شيء لم يعلمه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالوحی الذي يعلم به حقیقت الاشیاء لا لذکره القسم۔ تو اس نے اس بات پر دلالت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم ناگوار قرار دی تو یہ مطلب اس وحی کے طور پر نہیں تھی جس سے آپ اشیاء کی حقیقتیں جانتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے قسم کی ناگواری کا اظہار کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعے واقف نہیں ہوئے کہ جس کے ذریعے اشیاء کی حقیقت سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اور اتنا یہاں ہو گیا، ابھی اور بھی مطلب بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث ایک جماعت نے اس حدیث کو امام ترمذی کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ نقل کیا گیا ہے، بہت ساری جماعت کی طرف سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلو اب اتنا ہی رہنے